अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इसार मोहब्बत, जज्बा और अक़ीदत को और फ़र्ते जज्बात को ज़ाहिर करने का मरकज़ है। यहाँ पर आकर ईमान तरोताज़ा हो जाता है और वो हसरतें जो हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अक़ीदत व मवद्दत में अंजाम देना चाहते हैं, करबला में आकर जी चाहता है अपना तन मन धन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर कुर्बान कर दें। करबला हमारा अक़ीदा, करबला हमारा ईमान, करबला हमारे लिए सिर्र नजात और करबला हमारे लिए ऐन हयात है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 7 जनवरी 2023 ईस्वी है और 14 जमादी-उस-सानी 1444 हिजरी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1054 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ़्ते का दिन है। हफ़्ते का दिन रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन होता है और आज के दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाज़ी में हैं और उन्हीं की मेहरबानी से आज हम एक और मरतबा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। ज़िक्र की नेमत अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता है। इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर हाल में, हर कैफ़ियत में, जहाँ कहीं मौका मिले शुक्र करना चाहिए। ए अल्लाह, तूने हमें सच्चे इमाम अता फ़रमाए। ए अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र कि तूने हमें ऐसा दीन अता फ़रमाया जिस जैसा कोई दीन नहीं, जो अनमोल है, नजात का सबब है। ए अल्लाह, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें ऐसे इमाम अता फ़रमाए कि जिनका ज़िक्र करना इबादत है, नजात है, इताअत है, हकीकत है और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, जिनका ज़िक्र करना। तो लिहाजा आप जिस तरीके से जानते ही हैं कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन कल था और कल के दिन में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई और जिसके बारे में काफ़ी सारी रिवायात पाई जाती हैं कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को जहर देकर शहीद किया गया था। बीबी उम्मुल बनीन मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ, कायनात में वाहिद ऐसी माँ गुज़री। अच्छा देखें, ख़वातीन के अंदर मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ख़वातीन को आदि ख़वातीन नहीं शुमार करता। और रही बात ज़िक्र करने की, तो हम जब समझना चाहते हैं तो अपने क़रीन क़यास, जो चीज़ हमारे अक़ल और शऊर और हमारे ज़ाहिर के नज़दीक होती है, उसके मुताबिक हम समझने के लिए कुछ मिसालें कहते हैं और मिसाल में मुनाक़शा नहीं हुआ करता है। तो लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर, मुनाक़शा से मुराद ये है कि उसमें बहस नहीं हुई होती है, मिसाल को फ़कत मिसाल की हैसियत से ही लिया जाता है। बहरहाल, जब हम ज़िंदगी के अंदर, अपनी आम ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि सुतेली माएँ, सुतेली माँ कहा जाता है। सुतेली का मतलब ही यही लिया जाता है आम ज़िंदगी के अंदर कि बस जो सुतेले बच्चे हैं उनके लिए कहर, उनके लिए वबाल या उनके लिए तंगी का सबब, उनके लिए मारपीट और चीख पुकार का सबब। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में कदरें तब्दील होती नज़र आती हैं। ये वो घराना है जहाँ पे पत्थर आकर मोम हो जाया करते हैं और सितारे आके सजदा किया करते हैं। ये वो घराना है जहाँ पर काफिर आकर मुसलमान मोमिन हो जाया करते हैं और यहाँ पर आने वाले बेज़र बूज़र हो जाया करते हैं। यहाँ पर आने वाला काला हबशी
ایسا حبشی جس کی زبان میں توتلاپن ہو، اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ اس کی زبان اگر اذان نہ دے سورج طلوع نہیں کرتا۔ لہٰذا ان کا گھر، ان کا در ایسا در ہے جہاں پہ معجزے صادر ہوا کرتے ہیں، ان کے دروازے کے اوپر معجزے صادر ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے اندر جب کبھی پہنچیں، جب کبھی آئیں تو ہمیں یہاں سے معجزات کی توقع اور امید ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ایسا ہوا کہ عام زندگی سے ہٹ کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جیسی ماں آئیں، وہ ماں جو امام حسن اور امام حسین اور بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ظاہری طور پر ستیلی ماں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے کردار، اپنے افکار اور اپنی تربیت سے ثابت کر دیا کہ اپنے حقیقی جو ان کی سگی اولاد تھی ان پر ستیلی اولاد کو فوقیت دیتی نظر آتی ہیں۔ چند وجوہات ہیں اس کی کہ اپنی ستیلی اولاد کو اپنی حقیقی اولاد پر فوقیت دیتی نظر آتی ہیں۔ ایک سبب دل پاکیزہ ہے، دوسرا سبب وفادار ہے، تیسرا سبب تربیت ایسی ہوئی ہے، چوتھا سبب سرشت کے اندر حیا و وفا و شرافت رکھی گئی ہے، پانچواں سبب امام علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وفادار زوجہ ہیں، اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی نیک سیرتی ان پہ اثر انداز ہے۔ چھٹا سبب آپ تعداد خود ہی گنتے جائیے گا، عرض کرتا جاتا ہوں کہ اور سبب دہلیز ایسی مقدس ہے کہ یہاں پہ آ کے جھکنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک اور سبب عرض کر دوں کہ یہاں پر بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ایک عام خاتون نہیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی وفادار ہیں، ایماندار ہیں، ان پر ایمان رکھتی ہیں، ان پر یقین رکھتی ہیں۔ اسی سبب سے اس دروازے پر جب آئی ہیں تو جھک گئی ہیں، مٹا لیا ہے اپنے آپ کو، اور اولاد کوئی ایسی اولاد نہیں ہے ستیلی اولاد جسے عام ستیلی اولاد کہا جا سکے، وہ ایسی اولاد ہے جو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے بھی واجب الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت کرنا جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا پر واجب ہے۔ اسی سبب سے بھی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے بچوں پر، اپنی ستیلی اولاد جنہیں ظاہری طور پر کہا جائے گا، اپنے امام بچوں کو فوقیت دیتی نظر آتی ہیں، اور دین کا حق ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے بچوں پر انہیں فوقیت دیں، کیونکہ فوقیت دینے میں ہی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی نجات ہے۔ اور ایک اور سبب عرض کروں، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جانتی ہے کہ اگر میں اس تربیت کو اپنے بچوں کی فطرت میں رکھنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ عمل کر کے دکھانا ہے، لہذا مائیں جو کردار کرتی ہیں، عمل کرتی ہیں، بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا ماؤں کو چاہیے وہ سیرت، وہ کردار، وہ گفتار، وہ اختیار استعمال کریں کہ بچوں کے اوپر اچھی سیرت کا اچھا اثر پڑے۔ لہذا خادمہ بن کے رہیں دین کے سلطانوں میں، خادمہ بن کے رہیں دین کے سلطانوں میں، بند رکھتی تھی زباں اپنی زباں دانوں میں، خادمہ بن کے رہیں دین کے سلطانوں میں، بند رکھتی تھی زباں اپنی زباں دانوں میں، بھر کے خدمت کا مزہ قلب کے ارمانوں میں، بھر کے خدمت کا مزہ قلب کے ارمانوں میں، زندگی کی ہے بسر بولتے قرآنوں میں، اہل ایمان سبب نام و نشاں کہتے ہیں، اہل ایمان سبب نام و نشاں کہتے ہیں، آج سب ان کو علمدار کی ماں کہتے ہیں، آج سب ان کو علمدار کی ماں کہتے ہیں۔ ایسی ہونی چاہیے تربیت بچیوں کی کہ وہ وفا کی تحریر رقم کر سکیں، اور مرد کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وفاداری کے اندر وہ کام کرے کہ خانوادے کے اوپر ایسا اچھا اثر پڑتا نظر آتا ہو۔ بہرحال ایک اور بھی بند پڑھنے لگا ہوں آپ کے حضور۔ ام البنین مادر عباس نامور، ام البنین مادر عباس نامور تھی جو نگاہ فاتح خیبر میں معتبر، ام البنین مادر عباس نامور تھی جو نگاہ فاتح خیبر میں معتبر، وہ خاندان جرأت و ہمت کی پرجگر،
وہ خاندان جرأت و ہمت کی پر جگر، یہ ان کی شیر کی بھی شجاعت کا تھا اثر۔ بیٹا دعا سے ماں کی علمدار ہو گیا، میدان میں جا کے جعفر تیار ہو گیا، میدان میں جا کے جعفر تیار ہو گیا۔ یہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جہاں پہ نام آئے گا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا نام آئے گا، کیونکہ کربلا کی تاریخ کو رقم کرنے میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنا خون جگر خرچ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ام البنین مادر سرکار با وفا، ام البنین مادر سرکار با وفا، زوجہ علی ولی کی ہیں ہم نام فاطمہ۔ ام البنین مادر سرکار با وفا، زوجہ علی ولی کی ہیں ہم نام فاطمہ۔ زہرا کے گھر میں کیسا انہیں مرتبہ ملا، زہرا کے گھر میں کیسا انہیں مرتبہ ملا، حسنین پاک نے بھی انہیں اپنی ماں کہا، تھیں ذات کی بڑی مگر بن کر رہیں کنیز، تھیں ذات کی بڑی مگر بن کر رہیں کنیز، غازی کو بھی انہوں نے سکھائی یہی تمیز، غازی کو بھی انہوں نے سکھائی یہی تمیز۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جیسی خاتون ہونا ہر شخص کے بس کی بات ہے ہی نہیں، اس میں نسل در نسل شرافت اور پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے، پے در پے تربیت چاہیے ہوتی ہے، خاندان عصمت و طہارت پر وفا شعاری کی، ایسی ماں ہر کوئی نہیں ہو سکتی۔ حسن کے ماہ بنی ہاشم کی ماں ام البنین، حسن کے ماہ بنی ہاشم کی ماں ام البنین، جس جگہ ہے فاطمہ زہرا وہاں ام البنین، حسن کے ماہ بنی ہاشم کی ماں ام البنین، جس جگہ ہے فاطمہ زہرا وہاں ام البنین۔ حضرت عباس کے سر پر ہے سایہ آپ کا، حضرت عباس کے سر پر ہے سایہ آپ کا، ہے وفا کے آسماں کا سائباں ام البنین، ہے وفا کے آسماں کا سائباں ام البنین۔ ماں کی گودی ابتدا ہے بچے کی تربیت کی، اور ماں اور بیٹا دونوں ہی کربلا کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ماں نے بیٹے کو کربلا کے لیے تربیت دی، اور بیٹا بھی ماں کی بات کو اتنا مانتا ہے کہ جیسے ماں نے اشارہ کیا، اس اشارے کے اوپر ایسے سر تسلیم خم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سگے بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا غلام بنا کر پیش کیا۔ ایسا غلام شاید زرخرید غلام ایسا نہ ہوگا جس طریقے سے مولا عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے بھائی کی خدمت کی ہے، وفا کی تاریخ رقم کر دی۔ جس کے بیٹے کو بیٹا کہیں فاطمہ، جس کے بیٹے کو بیٹا کہیں فاطمہ، جس کا بیٹا وفاؤں کا ہے کبریا، جس کے بیٹے کو بیٹا کہیں فاطمہ، جس کا بیٹا وفاؤں کا ہے کبریا، عارف شان بنت رسول خدا، عارف شان بنت رسول خدا، خوش رہی جن سے اولاد خیر النساء، تھی جو زہرا کے بچوں پہ دل سے فدا، تھی جو زہرا کے بچوں پہ دل سے فدا، وہ ہے ام البنین، وہ کنیز خدا، انتخاب علی مولا شیر خدا، انتخاب علی مولا شیر خدا، ام عباس ہے ام دین وفا، جس کی جھولی میں عباس پلتا رہا، جس کی جھولی میں عباس پلتا رہا، مادر با وفا زوجہ مرتضیٰ، زہرا کی بیٹیوں کی مزاج آشنا، زہرا کی بیٹیوں کی مزاج آشنا، اس کے دل میں تھی آل نبی کی ولا، جو بیاں کرتی تھی زہرا کا مرتبہ، جو بیاں کرتی تھی زہرا کا مرتبہ، جس کا تھا عمر بھر بس یہی مدعا، نور کی روشنائی سے لکھوں ثنا، نور کی روشنائی سے لکھوں ثنا، گر نوازش کریں مجھ پر ام الوفا، گر نوازش کریں مجھ پر ام الوفا۔
بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا گو کہ تاریخ میں بہت ہی کم تذکرہ کیا گیا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ شادی کا رشتہ بھیجنے، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا مولا علی علیہ السلام کے گھر میں خدمت کرنے، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا الوداع، امام حسین علیہ السلام کی الوداع کے وقت میں، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام کے کربلا سے جانے کے بعد، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کے واپسی آنے پر، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ جب کاروان واپس آ گیا ہے مدینے اس کے کچھ دنوں بعد، اور شہادت تک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ جس ماں نے اتنی وفا کی، ان کی تاریخ، ان کی باتیں نہ جانے کون سی جگہ پر رہ گئیں کہ ابھی تک نہ پہنچ سکی۔ ام البنین اسد کے گھرانے کی روشنی، ام البنین اسد کے گھرانے کی روشنی، گھر سے چمک کے خانہ حیدر میں آ گئی۔ زہرا کی جانشین کچھ اس انداز سے بنی، زہرا کی جانشین کچھ اس انداز سے بنی، آل نبی کے گھر تھی اور اجنبی نہ تھی۔ بچوں سے لاکھ کہتی رہی خادمہ ہوں میں، بچوں سے لاکھ کہتی رہی خادمہ ہوں میں، حسن عمل پکار اٹھا فاطمہ ہوں میں، حسن عمل پکار اٹھا فاطمہ ہوں میں۔ پھر ایک اور قطع عرض کرنے لگا ہوں، اس کی مدحت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی مدحت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، جس کے آگے سر عباس بھی جھک جاتا ہے، جس کے آگے سر عباس بھی جھک جاتا ہے۔ اس کی مدحت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، جس کے آگے سر عباس بھی جھک جاتا ہے۔ کس میں جرأت ہے کوئی اس کے مقابل آئے، کس میں جرأت ہے کوئی اس کے مقابل آئے۔ اس کے بیٹے کا علم آج بھی لہراتا ہے، اس کے بیٹے کا علم آج بھی لہراتا ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے قلم بھی بہت کم استعمال کی گئی۔ شاید بی بی کی ہیبت تھی، یا وہ کتابیں جن میں تذکرہ تھا ان کتابوں کو ختم کر دیا گیا۔ ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی کافی کتابوں کو ختم کیا گیا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی تاریخ کو مختصر لکھا گیا، یا پہنچایا گیا، یا پہنچنے نہیں دیا گیا، اللہ جانے۔ بہرحال اس موضوع کے اوپر آ کر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا کم تذکرہ ہی اتنا ضرور ہے کہ جہاں پہ وفا کا نام آتا ہے وہاں پہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے۔ ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے۔ کیسے احاطہ ہو کے سمندر کا آب ہے، کیسے احاطہ ہو کے سمندر کا آب ہے، یعنی ہر ایک سوال کا بس یہ جواب ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند، ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند، اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے 4 فرزند 4 چاند، سبحان اللہ۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ تا قیامت رہے گا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جتنی فداکاری بی بی نے کہی تربیت کی، وہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر آئے گا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا نام ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اب ہم پہنچ گئے وہ جس میں ظاہر امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے جب آتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس موضوع کے پر ہماری احادیث کا سلسلہ کتاب کامل الزیارات سے چل رہا تھا، تو ہم پہنچے تھے، میں سلسلہ روایات کو تھوڑا سا حذف کر دیتا ہوں کیونکہ عموم ناس کے لیے اس میں کوئی اتنی خاص رغبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بہرحال جو آخری روایت کا راوی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان ابی الصامت قال، ابی الصامت سے ہے، انہوں نے کہا
समय तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, वह यक़ूल, वो फरमाते थे, मन अता क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन अल्फ हसना। जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है, पैदल चल कर आता है, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसके लिए 1000 नेकियां लिख देता है। वमहा अनहु अल्फ सय्यआ, और उसके लिए 1000 गुनाह माफ़ कर देता है। वरफ़अ लहु अल्फ दरजा, और उसके 1000 दरजात बुलंद कर देता है। फ़इज़ा अतैतल फ़ुरात फ़ग़्तसिल वअल्लिक़ अलैक, बस जब तुम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आओ तो अपनी जूतियाँ उतार दो। वमचे हाफ़ियन, और नंगे पैर चलो। वमचे मशील अब्द, और बंदे की मशी चलो। अब्द नौकर ग़ुलाम की कैफियत में चलो। अब्द कौन सा? अज़लील, जो ज़िल्लतों से भरा हुआ हो। ज़लील ग़ुलाम, खजल और शर्मिंदा ग़ुलाम, ऐसे चलते हुए मौला की बारगाह में आओ। फ़ाइज़ा अतैता बाबल हायर, और जब आप हरम के दरवाज़े पर पहुँचें, फ़कब्बिर अर्बअन सुम्मा अमशि क़लीला, तो 4 मरतबा तकबीर कहो, फिर थोड़ा सा आगे चलो। सुम्मा कब्बिर अर्बअन, फिर दोबारा 4 मरतबा तकबीर कहो। और सुम्मा एतिरासा, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाला सर की जानिब से दाखिल हो। फ़क़िफ़ अलैहि फ़कब्बिर अर्बअन, और यहाँ पर खड़े हो जाओ और 4 मरतबा तकबीर कहो। वसल्लि वसअलिल्लाह हाजतक, और यहाँ पर आपने रुक कर नमाज़ पढ़नी है और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी दुआएं मांगनी हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर आपने आकर अपनी दुआएं मांगनी है, यहाँ पर मौला से आकर। फिर अगली रिवायत में आपके हुजूर अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न हिलाल से अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। उन्होंने काल, वो कहते हैं, कुल तो लहू, मैंने मौला से कहा, जुअल तो फ़िदाक, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, मा अदना माल ज़ायर कब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या कम से कम चीज़ है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। फ़क़ाल अली मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लिए, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, इन अदना मा यकून लहू, कम से कम जो चीज़ है उसके लिए, ज़ाहिर के लिए क्या है, अन्नल्लाह यहफ़ज़ुहु फ़ी नफ़्सिही, अल्लाह ताला उसकी जान की हिफाजत करता है, व अहलिही, और उसके घर वालों की हिफाजत करता है, हत्ता यरुद्दाहु इला अहलिही, यहाँ तक कि वो अपने घर न लौट जाए। फ़इज़ा कान यौमल क़ियामति कानल्लाहुल हाफ़िज़ लह, बस जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करने वाला होगा। अल्लाहु अकबर। ये फिर अगली रिवायत में आपके हुजूर पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी अन अली इब्न मैमून साइग, अली बिन मैमून साइग से रिवायत है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो रिवायत करते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, काल, वो क्या कहते हैं, या अली ज़ुरिल हुसैन वला तदअहु, ए अली बिन मैमून, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो, इसे तर्क ना करो। काला कुल तो माल मन आता हो मिन सवाब, कहते हैं रावी कि मैंने कहा मौला से, क्या चीज़ है जो इस ज़ियारत के लिए, उसके लिए क्या सवाब है, क्या सवाब है इसके लिए। कहा, काला मन आता हो माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन हसना, जो शख्स पैदल चलता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर कदम के ऊपर नेकी लिख देता है। व महा अनहु सय्यआ, और उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। व रफ़अ लहु दरजा, और उसके दराजात को बुलंद कर देता है। फ़इज़ा अताहु वक्कलल्लाहु बिही मलकैन यक्तुबानी मा खरजा मिन फ़ीहि मिन खैर। अल्लाहु अकबर। जब वो आता है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुवक्कल कर देता है 2 फरिश्ते जो लिखते हैं जो कुछ उसके मुंह से निकलता है, खारिज होता है, उसको खैर में अल्लाह लिख देता है। वला यक्तुबानी मा यखरुजु मिन फ़ीहि मिन शर्रिन वला गैरा ज़ालिक, और वो फरिश्ते वो नहीं लिखते जो उसके मुंह से कोई शर की बात निकलती है, नामुनासिब बात निकलती है, इसके अलावा कोई बात नहीं लिखते। कि वो लिखते क्या है, फ़कत खैर लिखते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़बान से जो निकलता है उसे खैर लिखते हैं ज़ाहिर। फ़ाइज़ा इंसरफ़ा, बस जब वो वापस लौट जाता है, वद्दाऊ हो, तो उसकी जब वो लौटने लगता है क्या करते हैं, उसकी वदीयत करते हैं, उसको विदा करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। वकालू, और उसे कहते हैं, या वली अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के वली, मग़फ़ूरुन लक, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए, तू बख्शा गया है। अंत मिन हिज़्बिल्लाह,
تو اللہ کے گروہ سے ہے، وحزب رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے گروہ سے ہے، وحزب اہل بیت رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کے گروہ سے ہے، واللہ لا تری النار بعینک، قسم ہے اللہ کی تو نگاہوں سے اپنی نہیں دیکھے گا جہنم کی آگ کو ابدا کبھی بھی، ولا تراک ولا تطعمک، اور وہ تجھے نہیں دیکھے گی اور نہ ہی تجھے اپنا نوالا بنائے گی، نہ تجھے کھائے گی، یعنی جہنم کی آگ کھا جاتی ہے تو کہتے ہیں جہنم کی آگ تمہیں کھائے گی بھی نہیں۔ پھر آگے دیکھیں وقت گو کہ کم ہے، میں آخری حدیث پڑھ کے اس کے بعد ایک کلام پڑھ کے دعا مانگیں گے۔ کہا پھر اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں عبد العظیم بن عبداللہ بن الحسن، اور یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں سدیر السیرفی، کننا عند ابی جعفر علیہ السلام، ہم تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، فذکر فتح قبر الحسین علیہ السلام، پس ذکر کیا گیا امام حسین علیہ السلام کی قبر کا کسی جوان نے کیا، فقال لہو، معصوم علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، ابو جعفر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کیا نا، عند ابی جعفر علیہ السلام فذکر فتن، ان کے بیٹے نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا، ماتا عبد فخطا خطوتن، اللہ تعالیٰ کیا اسے دے گا، جو شخص ایک قدم امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قدم بڑھائے گا، اللہ کتب اللہ لہو حسنۃ وحط عنہ سیئہ، فرمایا جو ایک قدم بڑھے گا نا اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیاں دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ لہذا آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا تو دعاؤں کا وقت ہوتا ہے آخری وقت، تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ایک ماں ہیں، ایسی ماں جو سرچشمہ عمل ہیں، جو ایسی ماں جو وفاؤں کی درسگاہ ہے، ایسی ماں جو کائنات کے لیے ماں ہونے کو ایک درسگاہ بنا دیتی ہیں۔ پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، اپنے اپنے بزرگوں کو یاد کیجئے گا، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، دنیا سے جو آ چکی ہیں جو مائیں وہاں رہیں، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، دنیا سے جا چکی ہیں جو مائیں وہاں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اور وہ دوست عزیز جن کے عزیز آج کے دن گئے، اس دنیا سے چلے گئے یا پہلے چلے گئے، ان سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اعلیٰ علیین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے اور ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، آخری وقت میں اپنے پیارے بہت یاد آیا کرتے، کہیں پہ بھی ہو، آپ گھر سے نکل رہے ہو، گھر میں بے شک آپ سارا دن لڑتے رہتے ہو، اول تو گھر کے اندر رہتے ہو، بد اخلاقی کرنی نہیں چاہیے، گھر میں کیسی بھی کیفیت ہو، جب گھر سے باہر آ رہے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی دوسرے شہر جا رہے ہوں، زیارتوں کے لیے اللہ کرے آپ آ رہے ہوں، تو پھر آپ کو یاد آتی ہیں ہم نے کوتاہیاں جو کی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ گھر والے جو بے شک آپ سے آزردہ خاطر بھی ہوں، لیکن جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آخری وقت میں انسان کو دو چیزیں ہی یاد آتی ہیں، یا اپنی خطائیں یاد آتی ہیں یا اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اور اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا جی چاہتا ہے۔ ہماری بخشش کی دعا بھی یہی ہے، ہمارے پیارے بھی مولا ہیں اور ہمیں یاد بھی وہی آتے ہیں، ان کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں، اور انہی کی یاد ہمارے لیے ذریعہ اور مایہ نجات ہے۔ لہذا حجت خدا کو ہم نے یاد کرتے رہنا ہے، ہر حال میں یاد کرنا ہے، اور اس وقت تک یاد کرنا ہے جب تک انہیں یاد کرنے کا حق ہے۔ آئیں مل کر دعا مانگیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔
Hussein.